بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو یادیف انیش یودا کے لیے اس کے ساتھ کی گئی چیٹ پر منحصر ہے اور اسپیشل ویڈیو، کیونکہ اس کو اسپیشل کا درجہ اس لیے دوں گا کہ اس نے جو اعتراضات اسلام پر اور قرآن پر کیے ہیں، عام سے یہ ہیں جو سب کرتے ہیں، شام اور مصر کے حالات کو دیکھ کر اور دنیا میں مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر۔ میں نے تو یہاں پر میسج کیا تھا حارث سلطان کو، جو ایک ایتھسٹ ہے اور کسی خدا کو نہیں مانتا، تو اس کو میں نے یہ ویڈیو لنک بھیجا اس کے لیے صرف، اور مقصد میرا کسی کے ساتھ بحث کرنے کا نہیں تھا، تو اس کو بھیجا جس میں مختلف سائنٹسٹ کے انٹرویوز ہیں۔ تو خدا را اگر حارث جی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو اس لنک پر کلک کر دو، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تمہارے مذہب میں تو خدا ہے ہی نہیں، تو گناہ اور ثواب کا تو کام، تو ثواب اور سزا اور جزا اور نیکی برائی کا تو تصور ہی ختم ہے۔ بٹ پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کو لنک کو کلک کر دو۔ سارے ٹاپ کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا انٹرویو، جس میں انہوں نے خود انٹرویو دیا، انگلش میں دیا ہے۔ تم انگلش بہت اچھی جانتے ہو کیونکہ تم آسٹریلیا میں رہتے ہو۔ انگلش میں ان کے انٹرویوز ہیں جن میں انہوں نے بیان کیا کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی فورس چلا رہی ہے۔ یہ کائنات بہت ہی فائن ٹیون ہے، جس میں سے اگر ذرا سا بھی ایک طرف سے کمی بیشی ہوگی اور دوسری طرف کمی بیشی آ گئی تو سب کچھ خلط ملط ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دس از اے ویری فائن ٹیون کا لفظ میں نے پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کائنات کے حوالے سے دیکھا اور مختلف سائنٹسٹ کے انٹرویو دیکھے۔ بہرحال اس ویڈیو کو میں دوبارہ کھولوں گا اس کے ہوسٹ کو سے اجازت لیتے ہوئے۔ اس ویڈیو میں مطلب ڈالے گئے انٹرویوز کو کٹ کر کے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی بنائی ہے انہوں نے، 16 منٹ کی ویڈیو ہے، تو میں اس کو کٹ کر کے صرف انٹرویوز پر منحصر ایک ویڈیو بناؤں گا، تاکہ ایک تو چھوٹی ہو جائے اور بناؤں گا تو وہ دکھاؤں گا۔ بارہ چلتے ہیں جی یاد وشنی کی طرف۔ تو میں نے یہ میسیجز کو کیا تو اس نے کہا، اس نے مجھے پہلا میسیج کیا، تو وہ گاڈ تیرا قرآن والا گاڈ نہیں، وہ ریئل گاڈ ہے جو سب کا گاڈ ہے، اور تیرے اللہ ورسز گاڈ میکال، یہ مہاکال کوئی ان کا گاڈ ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ہندو مذہب سے بلانگ کرتے ہو۔ یہ میسیج میں نے ایتھسٹ لوگوں کے لیے کیا، آپ کے لیے لکھا۔ اگر آپ ہندو مذہب کے ہو تو آپ کے ساتھ سیپریٹ بات کر سکتا ہوں، قرآن والے اللہ پر، یہ قرآن والا اللہ ہے یا نہیں۔ یہ جو انٹرویوز میں جس گاڈ کے بارے میں، جس پاور کے بارے میں بات کی ہے، میں نے کہا اس کے اوپر تمہارے ساتھ میں الگ سے بات کروں گا، اگر تم تو آلریڈی گاڈ کو مانتے ہو۔ یہ میسیج تو ان لوگوں کے لیے جو گاڈ کو مانتے ہی نہیں، سرے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ تو بھائی تم تو آلریڈی خدا کو مانتے ہو، اب چاہے ظاہر ہے وہ تمہارا میکال ہو یا کرسچنوں کا جیزس ہو یا یہودیوں کا ہو، لیکن وہ لوگ تو خدا کو مانتے ہیں۔ بہرحال ان کے اوپر بس عقیدہ تھوڑا سا الگ ہے تو الگ ہے، اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے کون سا اب ٹھیک ہے، قرآن والا اللہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ بات تو الگ سے ہم کریں گے۔ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ چلو ہم سیپریٹ بات کرتے ہیں، ہم گاڈ کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، اس لیے آج ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ اس سنتان کیسا ہے، کون ہے، تو گاڈ کا پتہ اپنے آپ چل جائے گا۔ مطلب یہ کہتا ہے کہ ہم خود پتہ کرتے ہیں کہ سچے گاڈ کون ہے، کیسا ہے، تو ہم اپنے آپ پتہ چلے گا سچا گاڈ کون ہے۔ اب اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ایک فلم ہے، جو بھی پتہ نہیں، مجھے یہ پڑھنے نہیں ہو رہا، کہتا ہے کہ اس نے مطلب فلم میں ایک کردار ہے جس نے پورے شہر میں خوف پھیلا رکھا ہے کہ جو مجھے مانے گا تو ٹھیک ہے بچا رہے گا، جو مجھے نہیں مانے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔
کھائے، جو میرے ساتھ اپنا سر نہ جھکائے، جو میری عبادت نہ کرے، میری بات نہ مانے، انکار کرے تو اور وغیرہ، ان کی عورتوں کو غلام بناؤں لوں گا اور ان کو قتل کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ بس بھی وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، میرے لیے سب برابر ہیں، کوئی میری عبادت کرے یا نہ کرے، میرے لیے سب برابر ہیں۔ وہ پیارا ہے جو کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، کسی کو کوئی سزا وغیرہ نہیں دے گا، سب کو ان کے مطلب شارٹ سا میں اس کو میسج کرتا ہوں کہ لکھا تو بہت لمبا ہے۔ کہتا ہے کہ بس ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کی زندگیوں کا روح کو ہر ایک کی روح کو اپنے جیسا سمجھو، اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کا قتل مت کرو، اور جیسا کہ گاڈ کے ساتھ گستاخی کیا اس کو میں خود سزا دوں گا، اور اس کے گاڈ کو کوئی برا کو بولتا ہے تو اس کو بھی میں خود سزا دوں گا۔ یہ اس کا پوائنٹ سمجھ لیں، اس پوائنٹ کو بھی میں آگے یوز کروں گا۔ بھائی ابھی میں نے یہ پوائنٹ دیکھا ہے، جو گاڈ کے ساتھ گستاخی کرے گا اس کو میں خود سزا دوں گا، باقی کسی بندے کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو سزا دے۔ اب یہ پوائنٹ اس نے لکھ دیا میرے لیے۔ شکریہ، آپ کو پورا کوشچن سمجھ آ گیا۔ آپ ہندو مذہب اینڈ اسلام میں ڈفرینس بتا رہے ہو۔ میں نے جو سمجھا، میں نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے جہاں تک اس میسیج کی سمجھ آئی ہے کہ آپ پہلے میں جو بیان کر رہے ہو وہ مسلمان ہے، اور بی کو جو بیان کر رہے ہو وہ ہندو مذہب ہے، کہ ہندو مذہب کا خدا جو ہے وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، سب کو معاف کرے گا اور سب کے لیے جنت بنا رکھی ہے اس نے۔ کیا آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی، دیکھتا رہا ہوں اس کو میں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے دوبارہ اس کو دیکھنے کی، سوری، آئی ایم سوری ویری مچ۔ لیکن میرے سوال کا جواب نہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس کو جواب نہیں دیا، لیکن بھائی میں آگے چل کے جواب دیتا ہوں یار، تم ٹینشن نہ لو۔ اس نے کہا جواب نہیں دیا، نیچا دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد تمہیں نیچا دکھانا نہیں ہے بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو اس سچے خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جسے آپ انجان ہو اور ان سے منہ پھیر بیٹھے ہو۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کون کہہ رہا ہوں یہ نہ دیکھو، بلکہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دیکھو۔ جی بالکل، اور آپ نہ کہنا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، چلو تمہارے لیے، تم بول دو۔ بولنے کے لیے سچ کو کہنا ہوگا۔ قرآن تو بائبل اور پرانا گریک کے بک کا کاپی پیسٹ ہے، اور ویسے بھی قرآن میں 73 فرقے ہیں، کوئی عثمانی ہے تو کوئی ثنا قرآن، سب الگ الگ ہیں۔ قرآن میں 73 فرقے، ٹھیک ہے۔ جہنم سے نہ ڈرو اور سچ کو پہچانو، میں تمہیں دو انسانوں سے ملاتا ہوں، ٹھیک ہے جی جانے، بارہ آگے چلتے ہیں۔ میں تورات پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ یہودی بنو، میں نے بائبل پڑھی، اس میں لکھا ہے کرسچن بنو، میں نے قرآن پڑھا، اس میں لکھا ہے مسلم بنو، اس میں کہا ہے، میں نے وید گیتا پڑھی، اس میں کہا ہے منوار مطلب انسان بنو۔ اچھا، مطلب انسان بنو۔ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، جس سے ملوا رہا ہوں، اسے آپ اپنے عقیدت کے پتی عقیدت کی پٹی اتار کے سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کا کوشچن ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ فرسٹ میسیج میں مطابق آپ مجھے اپنا کوشچن انڈرسٹینڈ کرنے میں میری ہیلپ کرو۔ میں نے اس کو کہا آپ کا سیکنڈ میسیج تھا کہ میں نے ہندو مذہب اینڈ اسلام کا ڈفرینس بتایا۔ آپ نے سیکنڈ مذہب میں تم نے اپنے ہندو مذہب اور اسلام کا بتایا، یہ جہاں تک مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے سیکنڈ میسیج میں ہندو مذہب اور اس میں کون سے والے میں، اس میسیج میں A B والے میں
جس میں اے بی کو ڈفرینس کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میری مدد کرو کہ آپ نے اپنے اس میسیج میں اسلام اور ہندو مذہب کا ڈفرینس بتایا ہے کہ اسلام میں کلنگ کرنا نان مسلم کو اور ہندو مذہب میں سب لیونگ تھنگ کو پروٹیکشن ہے. نے ٹھیک ہے. آپ نے پہلے کہا کہ یہ کوئی مسلم کا نہیں بلکہ سائنٹیفک پروون ویڈیو ہے جو گاڈ کا پروف دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ گاڈ تو بے شک ہے، پر آپ جس قرآن والے اللہ کو وہ نہیں، بلکہ گاڈ وہ ہے جو کسی مذہب والوں کا اسپیشل نہیں ہے، جو سب کا ہے، ہمارا تمہارا جانوروں کا اور سوار کا اور دھرتی امر کا سب کا، جن کا لیے سب برابر ہیں اور ان کا 108 نام ہے. اس میں سے ایک نام ان کا مہاکال ہے اور مادھو ہے. مادھو کا مطلب ہے گاڈ کا وی گاڈ، اور ان کے ہر ایک نام کا ایک مطلب ہے. اور سیکنڈ والا کویشچن آپ نے صحیح سمجھا. ٹھیک ہے جی. میں پوچھنا تھا کہ برا کام کرنے والے شیطان ہوتا ہے یہ ہے یا اچھا کرنے والا؟ جی آپ کا فرسٹ پارٹ کا آنسر یہ ہر مذہب کا ماننے والا، پہلے تو یہاں پر پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے کہا کہ ہر مذہب کا ماننے والا یہی بلیو کرتا ہے کہ اس کے مذہب کا گاڈ ٹرو ہے اور سب کا ہے. اب ہم کو یہ پروف کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کیسے ہے. بٹ فرینڈلی انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے، دوستانہ ماحول میں ہم نے یہ پروف کرنا ہے. اٹ از ٹرو ہیئر مائی فرسٹ میسیج فار ایتھیسٹ ایز آئی نو they not believe on any God until now I know and I believe my Allah is true. اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میں صرف اپنے خدا کو مانتا ہوں جو کہ میرے نزدیک سچا ہے. بھائی مذہب والے کیا بلیو کرتے ہیں ان کی کہنا کیا ہے، ان کے کہنے سے نہیں ہوگا، پروف کرنا ہوگا. اب آپ ہی دیکھ لو، اللہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور کافر سے نفرت کرتا ہے. یہودا جو ہی یہودیوں کا خدا ہے، صرف یہ اس کا بھلا کرے گا جو یہودی بنے گا، اور یسوع صرف صرف کرسچن بنے گا تو اس کو جنت دکھا دے گا. لیکن مہاکال کے لیے تو کوئی کافر کوئی مومن نہیں ہے، یہودی نہیں ہے. یہودی انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جو انسان جیسا کام کرے گا اس کو ویسا ہی رزلٹ واپس ملے گا، چاہے مہاکال کو مانے یا نہ مانے، کسی بھی مذہب کا ہو. جیسے آپ خود ہی دیکھ لو، بغدادی لوگوں کا ہتیا کرتا تھا، برہمی سے بغدادی لوگوں کا ہتیا کرتا تھا. برہمی سے ایک دن اس کا بھی برہمی سے ہتیا ہو گیا. اسامہ کا کیا ہوا؟ جیسا کیا ویسا پایا. اور مانو پر آپ ہتھیارے کو دیکھو کیا ہوا. چلو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے لکھا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہوا، ویسے ہی واپس ملے گا. مہاکال نے تو کہہ دیا ہے کہ میں کسی کو جنت یا جہنم نہیں دوں گا، بلکہ
انسان خود اپنے کرم سے جنت یا جہنم پائے گا۔ آپ جیسے بھی کرم کرو گے، اچھا یا برا، اس کا رزلٹ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ جنت ہو آپ کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، اس لیے آپ کو سچ کو جاننے میں دقت ہو رہی ہے۔ اب سچ پہچانو۔ چلو جی، اب آپ کو اس بات کا جواب دیتا چلوں۔ یار میں نے لکھا بھی ہے نیچے، لیکن فی الحال کچھ باتیں رہ گئی ہیں جن کو میں نہیں لکھ سکا، کہ بھائی موت تو سب کے لیے ہے۔ اب ہمارے نبی کو وفات ہوئی، دنیا سے گئے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے۔ بلکہ میری تو ایک بات پوائنٹ یاد کر لینا کہ سائنٹیفکلی اور اسلامکلی انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کی روح انسان کے جسم میں سے نکلتی ہے کسی اور جسم، کسی اور دنیا میں، جیسے کہ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کے اندر یا تو جنت ہوتی ہے یا جہنم ہوتی ہے، تو اس میں سے کسی ایک میں چلی جاتی ہے اپنے کرم کے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے، اور اس کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، اور قبر کی زندگی کے بعد پھر حشر کی زندگی آ جائے گی، اور حشر کی زندگی میں تو دو اور دو چار ہو جائیں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور جنت اور جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے پناہ دے اور جنت میں جگہ دے، آمین۔ باقی یہ بات تو اسامہ کی آپ نے کی، میں نہیں مانتا اسامہ غلط تھا یا اس نے کوئی غلطی کی۔ جب تک وہ امریکہ کے لیے کام کرتا تھا، وہ پیارا تھا، وہ سب کچھ تھا، اس کو سب کچھ بنایا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو پاور دی، روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر وہی اسامہ بنا۔ ایک 9/11 کا بہانہ رکھا، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس، کوئی چیز نہیں، بس صرف ایک بہانہ رکھا، صرف ایک نیوز چلائی، جس طرح سے آپ لوگوں نے کشمیر کے اندر وہ کون سے بلاسٹ کا بہانہ بنا کے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا۔ ثبوت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، نیور۔ کوئی بھی فوجی قافلہ جب کہیں سے چلتا ہے تو وہ پوری کی پورے علاقے کی اسکریننگ کرتا ہے، ویسے ہی نہیں کوئی چل پڑتے۔ اور 300 گرام کا مواد لے کر ایک بندہ گاڑی سے، پاگلوں کی حد تک رہو، پاگلوں کچھ سوچو کہ 300 کلو مواد کا ایکسپلوسیو لے کر ایک بندہ گاڑی میں آتا ہے اور جا کے سرحد سے پار ہوتا ہے پاکستان سے، تمہارے بقول پاکستانی سرحد کو عبور کر کے کشمیر میں جاتا ہے، اور کشمیر میں جا کے کہاں جا کے پلوامہ اٹیک، جی، اور وہ پلوامہ میں جا کے وہ 300 گرام کا بارود پھاڑتا ہے، اور اس کی تصویریں میڈیا پر، نیٹ پر خود چیک کر لینا، میں تمہیں نہیں کہتا، خود نیٹ پر سرچ کر لینا، پڑھے لکھے ہو، آج کل موبائل کا دور ہے، خود نیٹ پر جا کے سرچ کر لینا، موبائل کا دور ہے، پڑھے لکھے ہو تو موبائل پر چیک کر لینا اور دیکھنا کہ اس علاقے کا کیسا حشر ہوا تھا۔ اول تو اس کا حشر دیکھ لینا، اوپر سے یہ بھی دماغ کو سوچ لینا کہ تمہاری ساری آرمی اور جگہ جگہ فوجی چھاونیوں کے اندر سے گھستا ہوا وہ بندہ گاڑی لے کر تمہارے فوجی قافلے کے بالکل قریب پہنچا، اور جا کے اس نے ٹکر ماری اور کلوز ہو گیا اور دھماکے سے پھٹ گیا، جو کہ سرحد پار سے ہوا بقول تمہاری گورنمنٹ کے۔ تمہارے اندر اتنی کامن سینس ہے کہ میں تمہارے اپنے گھر سے اٹھوں اور تمہارے گھر پہ گیٹ پہ چوکیدار کو کراس کر کے تمہارے گھر کے اندر گھسوں، اور گھر کے اندر گھس کے تمہارے پورچ میں گھسوں، پورچ میں گھس کے پھر وہاں پر بھی مجھے کوئی نہ روک پائے۔ اول تو گیٹ پر تمہارا چوکیدار مجھے روکنے میں ناکام، پھر پورچ کے اندر بیٹھے ملازم مجھے روکنے میں ناکام، پھر میں اندر ہال میں گھسوں، ہال میں گھسنے کے بعد مجھے وہاں پر بھی کوئی نہ روک پائے، اور میں اندر کمرے میں گھس جاؤں، اور کمرے میں جا کے
دھماکہ کر دوں تو پہلا الزام تو ان لوگوں پر لگاؤ جن لوگوں نے جو لوگ روک نہیں پائے. اس کے بعد اگلی بات کرو کہ جی ہاں عبد الخالق تم اٹھ کے کیوں آئے تھے, تم مجرم ہو, تم اٹھ کے کیوں آئے تھے. پہلا الزام ان لوگوں پہ لگاؤ. ان لوگوں کو تم لوگ مہینے کا فنڈ دیتے ہو, مہینے کا کتنا تمہارے گورنمنٹ کے, تمہاری عوام کا کتنا ٹیکس یہ ان فوجیوں کے اوپر تم یوز کرتے ہو. اس کے باوجود یہ لوگ تمہاری حملوں میں کیوں ناکام ہوئے؟ پلوامہ اٹیک میں یہ لوگ کیوں ناکام ہوئے؟ پہلا تو سوال یہ. اس کے بعد اس پلوامہ اٹیک کو بہانہ بنا کے تم لوگوں نے ہزار گرام کے کتنے 5 کے 6 بم گرائے. یہ انڈین میڈیا کی رپورٹ ہے, تمہاری گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہم نے 5-6 بم 1000 گرام کے پھینکے. جہاں پہ 300 گرام کا بم پھٹا وہاں کی حالت بھی دیکھ لینا میڈیا پر, تصویروں پر. جو پاکستان نے تصویریں جاری کیں 1000 گرام کے 6-7 بم, اس کی تصویریں بھی چیک کر لو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود ہو جائے گا اگر تمہارے اندر دماغ ہوا. تو یہ بات غلط چلی گئی کہ یہ صرف سازش ہوتی ہے ایک چیز کو یوز کر کے دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے. اب کوئی 9/11 کا دھماکہ اسامہ سے ثبوت نہیں ہے, اسامہ سے پروف نہیں ہے, ریٹن پروف, انٹیلیجنس پروف, کوئی پروف نہیں ہے. طالبان ہر بار اس سے مانگتے رہے کہ ہمیں پروف دو, ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے ہمیں ثبوت دو, ہم خود سزا دیں گے, ہم اس کو عوام کے میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے اس کو پھانسی دیں گے, سارا کچھ کریں گے, سزا دیں گے, تم ہمیں ثبوت دے دو. لیکن امریکہ نے کوئی ثبوت نہیں دیا. پہلے عراق پر حملہ کیا کیمیکل ویپنز کا بہانہ بنا کر, کوئی کیمیکل ویپنز نہیں ملا عراق میں سے, اور صرف ایک سوری بول دیا. آج وہ صرف ایک سوری بول دیا اور جو لاکھوں کروڑوں جانیں گی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس کے بعد عراق پر حملہ کیا اور تم اس کو کمپیئر کر رہے ہو کہ ان کے کرموں سے. اور بھائی اس کے کرم اگر غلط ہوتے نا, اس کو امریکہ سپورٹ ہی نہ کرتا, روس کو توڑنے کے لیے اس کو یوز ہی نہ کرتا. ان لوگوں کے لیے تو ہم ٹیشو پیپر ہیں لوگ. آپ بھی ٹیشو پیپر ہو, یہ لوگ بھی ٹیشو پیپر ہیں. آج کل تک وہ تم لوگوں کے ساتھ تھا امریکہ, جب دل کیا یوز کیا, جب دل کیا ٹیشو پیپر منہ صاف کیا اور پھینک دیا. تو اس بات کو جانے دو, سچ نہ گلواؤ, سچ میں سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. ابھی بات کرتے ہیں ماکال کی ہی, اور میں تمہیں ثابت کروں گا آگے چل کر. چلتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے پھر اگزامپل, مان لو اسکول میں ایگزام ہوتا ہے, جیسے ٹیچر, جیسے ہاں اس پوائنٹ پر مین پھر آیا ہے, ایکٹیویٹ کام کرنے کے لیے فری چھوڑ رکھا ہے. کوئی چاہے چوری ہتھیار جیسا برا کام کر سکتا ہے, اور جیسے ایسے لوگ بھی کو میکار اس کے لیے اس کے کیے ہوئے غلط کام کا رزلٹ اسے دیتے ہیں جہنم. یا کوئی چاہے تو ہر روح کو اپنا روح سمجھے اور اس کا درد کو اپنا درد سمجھے اور برا کام نہ کرے, کسی جانور کا قتل نہ کرے, اور اس میں وہ روح ہوتا ہے اور اسے بھی درد ہوتا ہے, اور جو چوری وغیرہ کچھ نہ کرے اور اچھے کام کرتا رہے تو اس کو جنت پہلے انہوں کہہ دیا کہ اس کو جنت دے گا. ٹھیک ہے, کہہ دیا کہ جب تم کوئی برا کام کرنے جاؤ گے تو میں تمہارے اندر ایک درد, ایک شنک, ایک شرم پیدا کر دوں گا. بہرحال اس کے مطابق بس یہی ہے کہ میکال خود اس کے ساتھ رہے گا اور ہر برائی سے اس کو بچائے گا اور اس کی مدد کرے گا, یہاں تک کہ وہ موت کو بھی ٹال دے سکتے ہیں.
اور وہ جو کوئی مرتی منترا کا جاپ کرے گا اپنا من پہ میں ہی اس کا اپنے والا واپس لیتا جائے گا اور اس کو ماننے والے کو موکش ملے گا۔ بس اس کو ماننا، بس سمپلی اس میں یہی لکھا ہے کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو ملے گا۔ دوبارہ اس نے وہی میسیج لکھ دیا، یار آپ نے اتنا بگ میسیج لکھ دیا، میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے مطابق یہ کون سا خدا ہے جو کہتا ہے کہ نیک کام کر جنت ملے گی، اس کے لیے اس کو ماننا نہ ماننا ضروری نہیں، یہ مقال ہے؟ یہ میں نے اس کو پوچھا۔ پہلے آپ میں بتا دوں، گاڈ کون سا الگ نہیں ہوتا، گاڈ صرف ایک ہی ہے، وہی مقال ہے اور وہی ٹرو ہے۔ اچھا، اور مقال وہ ہے جو کل انہونی سمے ٹائم جیسے کنٹرول میں چلتا ہے، جو نہ کبھی جنم لیا، اور ٹھیک ہے، یہ وہی سب کچھ باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں۔ ہماری آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ حی القیوم جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، لا الہ الا الحی القیوم۔ تو یہ ہماری والی بات ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ پھر ہم سورۃ اخلاص میں اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یعنی کہ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا باپ ہے، یعنی کہ وہ بالکل پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو بھائی یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے اسلام میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہو یادو صاحب، آپ وہی باتیں کر رہے ہو جو ہمارے اسلام میں ہیں، جنہوں نے ہر ایک پرانی لیونگ تھنگ کو، یونیورس کو، ہر ایک چیز کو بنایا ہے اور وہی سب کچھ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سوار بھی اور اتنا ہی پیارا ہے جتنا انسان ان کے لیے سب برابر ہیں، اور جیسے حارث کو دیکھو دن بھر میں 5 بار مقال کو گالی دیتا ہے، نہ جانے انجانے میں کیا بولتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ نادان ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جس دن اگر حارث کو احساس ہو جائے گا اس دن وہ خود پچھتائے گا۔ البرٹ آئن اسٹائن گیتا پڑھتا تھا اور وہ بھی مقال کو مانتا تھا۔ سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا مانوتا۔ مہاتما گاندھی پرمانو بم بنانے والا بھی گیتا پڑھتا تھا اور وہ بھی مہاکال کو مانتا تھا۔ جان لیا جی، مان لیا آپ کی باتوں کو، جو مانتا تھا وہ مانتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نہیں مانتا، آپ کو ماننے والے بھی بہت ہیں۔ تیسری بڑا ریلیجن ہے اسلام کے بعد، تیسرا بڑا ریلیجن ہے اسلام، دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن ہے۔ اب اگر یہ بات دیکھی جائے تو مسلمانوں بھی انشاءاللہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، الفارابی آئے، البیرونی آئے، الجبرا آئے جنہوں نے الجبرا کا آغاز کیا، تو بہت سے سائنٹسٹ اسلام میں بھی ہیں۔ آپ نے اپنے میسیج میں لکھا کہ کرسچن کہتے ہیں کہ ان کے گاڈ کو مانو جنت ملے گی، یہودی کہتے ہیں ان کے گاڈ کو مانو جنت، مسلم کہتے ہیں ان کے گاڈ کو مانو جنت۔ بدمقال کے لیے نہ کوئی مومن ہے نہ کوئی کافر، تو جو کام جیسا کرتا ہے اس کا رزلٹ ویسا ہی ملے گا، یہی بات ہے، یہ میں نے اس سے پوچھ لیا، یس 1000% ٹرو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا بات آگئی، اب اس کو میں نے کہہ دیا، چلو یہ حارث سلطان کے حوالے سے اس کو میں نے جواب لکھ دیا، اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ حارث سلطان کو میں نے کہا کہ تم سائنس کو مانتے ہو تو سائنس کتنی پاورفل ہے،
کیونکہ کتنی سائنس پاورفل ہے اس کی ریالٹی دیکھ لو سائنس بلیورز کے لیے کہ اسٹیفن ہاکنگ ساری زندگی اپنی بیماری کا علاج نہیں کر پایا، وہ ساری زندگی کرسی کے ساتھ چپکا رہا اور اٹھ بھی نہیں پایا اور ایک اذیت ناک زندگی گزاری، اور وہ گلے کی رگ سے وہ کھانا اور پینا اور لیتا رہا۔ وہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ ہی اٹھ سکتا تھا، نہ ہی بول سکتا تھا، صرف آنکھوں کے اشاروں سے وہ باتیں کرتا تھا۔ آنکھوں کے اشاروں سے اس نے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں کے اشاروں کی اور پپلیوں کی حرکت سے اس کی باتوں کو ڈیکوڈ کر کے اس کے آگے کام کرنے والوں کو پہنچاتا اور وہ اس سے اس کی باتوں پر عمل کرتے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ جیسا سائنسدان جس نے بلیک ہول دریافت کیے، جس نے بلیک ہولز کو ایجاد کیا اور سائنس اسپیس میں بہت بڑا سائنٹسٹ، بڑا نام کا سائنٹسٹ، لیکن اپنی بیماری کا علاج نہیں کر پایا اور بیچارہ تب اذیت ناک زندگی گزارتے ایک دن اس جہان فانی سے گزر گیا۔ ویری سیڈ، پور اسٹیفن ہاکنگ، ویری سیڈ۔ لہذا نیوٹن نے بھی کہا تھا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اور ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ سو اٹ از پروو دیٹ دس از دا گاڈ آف یونیورس، کریٹر آف یونیورس، جو کہ بہرحال اب اس کے ساتھ میں میسیج پر چلتا ہوں جی۔ اس کے جو اوپر سارے اب اس نے یہاں پر میسیج میں لکھتا ہے کہ گنگا کا پانی بوتل میں بند کر کے 10 سال تک رکھو تو پر وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو بھائی گنگا کے پانی کا بوتل میں ڈال کر خراب ہونے کو بعد میں دیکھو، پہلے گنگا کو اوپر سے ہی دیکھ لو بغیر بوتل میں ہی، کتنا اس کو گندا کر دی ہے تمہارے انڈین لوگوں نے، اور وہ کتنا گندا ہے، کیا اس کو بغیر فلٹر کیے پینے کے قابل ہے؟ گنگا کا پانی بغیر فلٹر کیے پینے کے قابل بھی نہیں، اور اس کو 10 سال بوتل میں رکھنا تو دور کی بات ہے۔ اب یہ میسیج تمہیں میں لکھوں گا لیکن ابھی میں نے لکھا نہیں ہے۔ آپ نے بولا کہ بھگوان ایک ہے جس نے دنیا بنائی مکال، دین رام جی اینڈ کرشنا جی کے بارے میں اس سے میں نے پوچھ لیا کہ ان کے بارے میں بتا دو۔ رام جی اینڈ کرشنا جی یوگیشور ہیں۔ تو بھائی اگر وہ لوگ ایک عام انسان ہے، یوگیشور یعنی کہ یوگ پروش، انہوں نے کوئی پوجا وغیرہ کر رکھی تھی اور یوگی لوگ تھے، تو پھر ان کی مورتیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں، مندر کیوں بنائے ہوئے ہیں، مندر میں ان کے نام کے مندر کیوں بنا رکھے ہیں، ان کے نام کی مورتیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ چلو یہ بتا دینا بعد میں۔ انہوں نے مجھے کہا رام اینڈ راون تو سب کے اندر ہے، راون جو ہوا اچھا ہوا، یہ گیتا وغیرہ کے گیتا کی کوٹنگ بتا رہے، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا، تمہارا کیا گیا، تم روتے ہو، تم اپنے ساتھ کیا لیے تھے جو تم نے کھو دیا، یعنی کہ گیتا کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ مسلمان بھی صرف صبر کے لیے کہ تم کیا لے کے آئے تھے، کیا لے کر جاؤ گے، جس طرح سے سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ مرتے وقت مجھے یاد آ گئی یہاں پر کوٹیشن کے، سکندر اعظم نے کہا تھا کہ مرتے وقت کہا تھا کہ قبر میں ڈالتے وقت میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا فاتح دنیا سے جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو وہی یہ تو کوٹنگ ہے، کوٹیشنز ہیں جو جہاں سے ملی وہاں سے شامل کرتے رہو۔ پریورتن، ٹرانسفارمیشن سنسار کا نیوم ہے، جیسے آپ کے دکھا سیڈ سے بنتا ہے پودا، جیسے آپ دیکھا کہ سیڈ سے ایک پودا بنتا ہے، پودے سے ٹری بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہر چیز سمے کے ساتھ چینج ہوتی رہے گی۔ انسان کو ہی دیکھو، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اسی طرح یونیورس۔ باتیں سنی بہت اچھی لگیں، چلو جی تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہوں یار۔
کیونکہ اچھی ہیں باتیں، سچ میں اچھی ہیں. کوئی مذہب غلط نہیں ہے، میں تو یہ مانتا ہوں کوئی مذہب غلط ٹیچنگ نہیں دیتا. اب میں کشمیر پر تم سے کوئی کمنٹ دھرم کو سامنے رکھ کر مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بات کا آغاز کر سکوں، کیونکہ اب اس کو میں نے قتل والی بات کا بھی جواب دینا ہے، کیونکہ دنیا میں کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، تو اس کا جواب میں نے دینا ہے. کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن ٹھیک ہے، یہ لاسٹ کویشچن ہے، پھر میں اپنا پوائنٹ رکھوں گا. اس کو میں نے کہہ دیا. پہلی بات تو دھرم سب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یا میرا نہیں ہوتا. دھرم سب کا ہوتا ہے، پوری انسانیت کا ہے. ٹھیک ہے جی، چلو. اور کشمیر سے جن لوگوں کو مار کے کاٹ کے ان کی عورتوں کو بدکار کر کے کٹر مسلمانوں نے نکال دیا، اس کے ہی گھر زمین سے اور اس کے گھر زمین سے اس کے قبضہ کیا اور کر لیا، اور بے سارا لوگ 30 سال یہاں وہاں بھٹکتے رہے، اور بے سارا لوگ یہاں وہاں 3 سال بھٹکتے رہے. تو لاک ڈاؤن کی گیا، ان کو واپس دلانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، تاکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جب لوگ اپنے گھر واپس جاتے تو کچھ کٹر آتنکی ان کو مار سکتے تھے. فرسٹ اس لیے لاک ڈاؤن کیا. اور اب تو کشمیر کے حالات اچھے ہیں، وہاں بم بلاسٹ نہیں ہوتے، اب وہاں آرمی کو پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، اب ہر کوئی وہاں آزادی سے رہ سکتا ہے. جب کشمیر میں بڑائی آ گئی ہے، آئی لوگوں کو مصیبت، باڑھ آئی لوگوں کو مصیبت آئی، تب سرکار نے تو سب کو ہیلپ کیا. تو یہ تو نہیں دیکھا کون مسلم ہے اور کون سکھ ہے اور کون ہے یا کوئی اور ہے، سب کی مدد کی. اب اس کو شروع کرتے ہیں جی. میں کشمیر میں 72 سال سے انڈین آرمی کا قبضہ ہے، کوئی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں جا سکتا. انٹرنیشنل میڈیا پر تمہاری پابندی ہے گورنمنٹ کی، تمہاری اپنی اپوزیشن پارٹیز کشمیر میں نہیں جا سکتی. کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں، صرف وہی پتہ ہے جو انڈین میڈیا کی اجازت ہے، انڈین گورنمنٹ کی اجازت سے انڈین میڈیا بتاتا ہے. تم جتنی باتیں کر رہے ہو سب انڈین میڈیا کی بات ہے. بی بی سی یا انٹرنیشنل میڈیا کو ایک دفعہ اندر جانے کی اجازت دے دو، اپنی اپوزیشن پارٹیوں کو اندر جانے کی اجازت دے دو اگر سچے ہو تو. آپ کے بھگوان کے انصار ان کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کشمیریوں کی سزا کب ختم ہوگی؟ کب تک ان کو اسی طرح سزا ملتی رہے گی؟ ان کا لاک ڈاؤن رہے گا، ان کو قید میں رکھا جائے گا، ان کو فوج کے انڈر رکھا جائے گا؟ کب تک ان کو فوج کے نیچے رکھا جائے گا؟ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. وتھ جسٹس انصاف کرنا، اب خود انصاف کرنا اور فیصلہ لینا اور مجھے بتانا. بات کرنا آسان ہے. 3000 کشمیری پنڈتوں کی بات تم نے کی کہ 3000 کشمیری پنڈتوں کو مسلمانوں نے مار کر کشمیر سے نکالا، تو 72 سال بعد آج مودی کو اور یہ تو ظلم میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. 3000 کشمیری پنڈتوں کو جو کیا ان کے ساتھ کیا، چلو غلط کیا، مسلمانوں نے کیا غلط کیا، جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن 72 سال کے بعد آج مودی کرفیو لگا کر ان کو واپس لا رہا ہے. آج سے پہلے جو گورنمنٹ تھی کیا وہ 2 نمبر تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا. آپ کا بھگوان اینیمل کلنگ کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. 72 سال کی کلنگ، 1 سال ہونے والے ہیں کرفیو کے، اس کرفیو کے جسٹس کب کمپلیٹ ہوگا؟ کب یہ انصاف پورا ہوگا تمہارے بھگوان کا یہ انصاف کب پورا ہوگا؟ اب میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اسلام کو غلط کہہ رہے ہو.
آپ رانگ اینڈ اپنے دھرم کو، اسلام کو غلط رانگ اور اپنے دھرم کو صحیح بول رہے ہو۔ آپ کا دھرم ہے آپ کا دھرم اینڈ اسلام کی سب ٹیچنگ سیم ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں، اونلی ون ڈفرینس جو میں نے نوٹ کیا۔ آپ کا بھگوان کہتا ہے کہ اس کو مانو یا نہ مانو، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام بھی اور باقی مذہب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے بھگوان کو مانو، اللہ کو مانو۔ میں صرف اسلام کی بات کروں گا کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کو مانو اور سارے نبیوں کو مانو، سارے نبی جتنے بھی آئے ان پر ایمان رکھو، فیتھ رکھو، فیتھ ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت ملے گی۔ اس کی مثال ایسی، اس کی میں نے پھر آگے تمہیں اگزامپل دی ہے کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے باہر، اور گھر آ کر اپنے بیٹے کی ہر ضرورت، کھانا پینا اور ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن بیٹا بجائے اس کے کہ اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے، وہ اپنے پڑوسیوں کی، پڑوس میں رہنے والوں کی عزت کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو کیا اس کا باپ اس کو بے ناراض ہوگا؟ کشمیر کی کلنگ کو سپورٹ کرتے ہو اور ریزن دے کر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو آپ کا کہ آپ کا دھرم ٹھیک ہے، اسلام غلط ہے، بٹ اسلام بھی تو بے گناہ لوگوں کی کلنگ کو نہیں مانتا، وہ بھی تو بے گناہ لوگوں کا قتل غلط سمجھتا ہے۔ اسلام بھی بے گناہ لوگوں کی کلنگ کو نہیں مانتا، وہ بھی اسلام بھی بے گناہ لوگوں کی قتل کو نہیں مانتا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ بھائی وہ بھی اس پر نہیں یقین، وہ بھی نہیں اجازت دیتا کسی بے گناہ کو قتل کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو اسلام بھی کسی کو ود ریزن اب 70 سال سے کشمیر میں کٹر جہادیوں کا قبضہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ بتا دوں کہ کشمیر پہ قبضہ نہیں، کشمیر انڈیا کا حصہ ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک انڈیا کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیر پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا، جو 1947 میں لاکھوں لوگوں کے خون پر کر کے اسلامی ملک بنا دیا گیا۔ جو لاہور ہے وہ رام کے بیٹا لوو کا گاؤں ہے، جو سندھ ہے وہ ہند وہاں سے شروع ہوتا، لیکن پھر ہم نے دے دیا۔ اب وہ کٹر جہادی کہتے ہیں کہ کشمیر بھی چاہیے، کچھ دن بعد کہیں گے پورا انڈیا بھی چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میڈیا نہیں، میں نے کشمیر سے 1 منتھ پہلے ہی گھوم کے آیا، وہاں سب کچھ صحیح ہے۔ کرفیو ایک سال کی نہیں، کچھ دن کی تھی، اور ابھی جو کرفیو چل رہا ہے وہ کورونا کو لے کے پورے دیش انڈیا ہی میں لاک ڈاؤن، ہم لوگوں کو 21 دنوں تک گھروں سے نہیں نکلنا ہے، اور یہ ہمارے اچھے کے لیے ہے، اور اسکیم اسے چاہیے جو انڈیا اور مکال کو ماننے کے لیے کسی بھی انسان کو بیچ میں ڈالا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ میں نے کہا کہ مکال کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ جنم اور موت کے چکر میں پھنسا رہے گا، ہمیشہ اس کو جنم ہوگا، پھر مرے گا، اور پھر اس کو ایک نیا باڈی میں ڈال کے جنم دیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ مکال کو پہچان نہیں لیتا تب تک وہ موکش نہیں پا سکتا۔ 70 سال سے کشمیر پر میرا جواب ہے پھر
70 سال سے کشمیر پر جہادیوں کا قبضہ تھا، مان لیا تمہاری بات، بٹ اس کو میں کیسے قبول کروں، میں کیسے مانوں؟ کیا اس میں تم میری مدد کرو کہ میں اسے سمجھنے میں کہ کیا یہ ایک ویل ٹرین آرمی کی کمزوری ہے یا یہ انڈین آرمی کی زبردستی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ انڈین میڈیا کی زبان بول رہے ہو، نیوٹرل میڈیا اینڈ اپوزیشن کی بات کرو، ان کو وہاں بھیجو۔ پاکستان انڈیا کا حصہ ہے، یہ تم نے کہا، آپ کی یہ تھنکنگ ہے اینڈ جسٹس ہے۔ میرے مطابق جو چیز چھن جائے، ایک دفعہ لاس ہو جائے، ہار جائے، ڈیفیٹ ہو جائے، اس پر ادھیکار نہیں جتایا جا سکتا، اس پر حق نہیں جتایا جاتا۔ انڈیا پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، سوری ٹو سے، خفا نہیں ہونا، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ انڈین پیپل کو ڈیفینڈ کیا، انڈین پیپلز کو ہرایا، اور برٹش نے آ کر اور مسلمانوں نے 1000 سال تک وہاں پر حکومت کی۔ آگے میں نے میسیج میں لکھا، یہاں پر نہیں لکھ پایا۔ برٹش نے مسلم سے گورنمنٹ لی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ واپس بھی مسلمانوں کو ہی کرتے جاتے وقت۔ اب یہ مورالٹی تھی، یہ اخلاقیات تھی، لیکن اب یہاں ٹاپک یہ نہیں کہ کشمیر میں کیا ہوا یا انڈیا میں کیا ہوا، ٹاپک یہاں پہ کلنگ ہے، جس کی وجہ سے تم اسلام کو غلط کہتے ہو اور انڈین مذہب کو ٹھیک کہتے ہو۔ اس ٹاپک پر آؤ۔ یہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کی کمزوری نہیں، پہلے کی گورنمنٹ کی کمزوری ہے، ورنہ انڈین آرمی تو اب بھی ہے۔ اب اس کا میسیج کا میں نے بھی اس کو جواب تو خاص نہیں لکھا، اس بات کا جواب میں نے نہیں لکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان انڈیا کا حصہ ہے، آپ نے کہا تھا انڈیا کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ انڈیا پہ قبضہ کیا مغلوں نے، انگریزوں نے، اور ڈیفینڈ کیا، تبھی آج مغل اور انگریزوں کا وجود مٹ گیا۔ یہ تم کہتے ہو تم نے ڈیفینڈ کیا، ڈیفینڈ کسی نے نہیں کیا، تم لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آگے میں جواب بولوں گا، بھی پہلے میسیج پورا پڑھ لیتا ہوں۔ کوئی گورنمنٹ نہیں، لٹیرے تھے، مغل کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، لٹیرے تھے۔ لٹیروں کا ہجوم تھا انڈیا پہ، زبردستی قبضہ قانون۔ لٹیروں کا مقصد تھا کہ انڈیا پر زبردستی قبضہ کیا جائے۔ جب مغل آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک بھی عورت نہیں تھی، لیکن جو آج مسلم ہیں وہ کیسے جنم لیا تم سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، تم نے جو سوچ لیا میں نے سمجھ لیا۔ تمہارے باپ دادا کیا تھے، کیا ہوں گے؟ مغلوں نے کافر بتا کے، مغلوں کے بعد انگریزوں نے قبضہ کیا، لیکن انڈیا تھا، آج اس کا ہی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ کتنے آئیں گے اور جائیں گے، اور آپ بھی اپنا ڈانا چیک کروا لو، ڈی این اے چیک کروا لو، آپ بھی کبھی ہندوستانی نکلو گے یا عربی نہیں۔ اور قرآن کے قتل کو کیا پروف کرنا، پوری دنیا گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 بات، قرآن کے قتل کا پروف مجھ سے مانگو، میں دوں گا، بلکہ دے بھی دیا تمہیں، پروف میں نے دے بھی دیا۔ جس طرح تمہارے لو کرنے والا بھگوان مہاکال تمہیں اجازت دیتا ہے کشمیریوں کو قتل کرنے کی، کشمیریوں کو لاک ڈاؤن رکھنے کی، 1 سال سے زیادہ انہوں نے کشمیر پر لاک ڈاؤن کیا، کرونا وائرس تو اب آیا، 1 سال تک ان کو لاک ڈاؤن رکھا، کرونا تو اب آیا، اور کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کرنے کی اجازت دی، کشمیریوں کو 72 سال تک فوج کے قبضے میں رکھا۔ تمہارا بھگوان تمہیں اجازت دیتا ہے کشمیریوں کے ساتھ یہ سب کرنے کی، اور وہ تمہیں اینیمل کی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ خود تم دیکھ لو۔ اسی طرح قرآن بھی اجازت دیتا ہے کہ ان لاک ڈاؤن کرنے والوں کے اگینسٹ ہتھیار اٹھاؤ۔ اس بات پر سٹارٹ رکھنا، اس بات کو چھوڑنا نہیں،
اس بات کو اپنے ساتھ جاری رکھنا، میں نے اس کو کہہ دیا۔ نمبر 2، عرب ہوں یا انڈین مسلمان، سب کے باپ دادا نان مسلم تھے، یہ بات نوٹ کر لو، سب کے باپ دادا نان مسلم تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میرے ماں باپ ہندو تھے تو نو میٹر، باپ دادا ہندو تھے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ آج ہم اسلام میں مسلمان ہیں، کم از کم گائے کی پوجا کرنے والوں میں سے نہیں۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، لمبا ہو جائے گا۔ آپ اپنے اس میسیج سے فرسٹ والا میسیج ریڈ کرو۔ آپ نے کہا پاکستان انڈیا کا حصہ ہے ETC۔ میں نے کہا کہ 1857 میں راجہ طاہر کو محمد بن قاسم نے اور ڈیفیٹ کیا، اس کے بعد ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور مراٹھوں وغیرہ کو ہرا کر ہندوستان پر حکومت قائم کی، ٹھیک ہے، کی ڈیفیٹ کیا۔ اب ہارنے کے بعد اب حق جتانا رانگ ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر رول کیا، حکومت کی۔ 1000 سال میں ہندو لوگوں کی پاپولیشن میں بھی کمی نہیں آئی بلکہ زیادہ ہی ہوئے۔ آج ہندوستان اور انڈیا کی پاپولیشن دیکھو، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہندو پاپولیشن دیکھو تو مسلم سے وہ کہیں زیادہ آگے نکلے گی۔ برٹش کے ساتھ مل کر انڈین نے مسلم کو ہرایا، لوز کیا، ان کی حکومت کو کمزور کیا، اور اخلاقیات کا تقاضا تھا کہ جاتے وقت برٹش لوگ ہندوستان کی بھاگ دوڑ یا ہندوستان کا رولنگ رائٹ، ہندوستان پر حکومت مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے، بیکاز کہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے لی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ہم نے معاف کیا، جاؤ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، انٹرنیشنل میڈیا کی انٹری بند ہے، کلوز ہے کشمیر میں، اپوزیشن پارٹیز کی انٹری بند ہے، کلوز ہے کشمیر میں ہے۔ آپ صرف انڈین میڈیا کی رپورٹ پر یقین کرنے کا حق رکھتے ہو۔ اینڈ میں نے کشمیر کا ٹاپک اس لیے سٹارٹ کیا کہ کلنگ اینڈ ریزن ایکسپلین کر سکوں، اینڈ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، بٹ آئی تھنک آپ کو اس کانسیپٹ آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے ہو، اینڈ آپ اپنے انتر آتما کی آواز نہیں سن پا رہے ہو، یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ورلڈ کا کوئی بھی رول لاکھوں لوگوں کو اتنا زیادہ دنوں تک لاک ڈاؤن کرنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا مہاکال بھی نہیں دے گا۔ یہ میرا ماننا ہے کہ آپ کا مہاکال بھی نہیں دے گا۔ کیا آپ کا مہاکال آپ کو الاؤ کرتا ہے؟ جواب دینا۔ اور ایک پوائنٹ اور جو میرا اوپر میسیجز میں رہ گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی بندہ مہاکال کو نہیں مانتا تو وہ موت اور زندگی کے درمیان میں پھنس جاتا ہے، اور جب تک وہ بار بار جنم لیتا ہے اور مرتا ہے، جب تک کہ وہ مہاکال کو پہچان نہیں لیتا۔ تو پھر یہاں تھوڑا سا دماغ استعمال کرو، مجھے بتاؤ جہنم کس لیے؟ آج دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں جو نان ہندو ہیں، وہ ایک دن مہاکال کو ماننے لگ جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ میں آج ہوں تو کل میں مر جاؤں گا، تو اگلے جنم میں دوبارہ میں کوئی اور مذہب لے کر جنم لوں گا، تو پھر میں تیسرا جنم لوں گا، اس میں مہاکال کو ماننے لگ جاؤں گا۔ تو مجھے ایک ہی بار میں مہاکال اپنے ماننے والوں میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ وہ بار بار مجھے موت اور زندگی دے کر وہ کوشش کرے گا کہ اس بار میں غلطی سے ہندوؤں میں اس بار میں غلطی سے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اگلی بار غلطی سے میں کرسچن میں پیدا ہو جاؤں گا، چوتھی بار غلطی سے میں اس میں پیدا ہو جاؤں گا، اور پھر اسی طرح کرتے میں جب تک میں ہندوؤں میں واپس پیدا نہیں ہو جاتا، اور جب تک میں مہاکال کو پہچان نہیں لیتا، میں مرتا رہوں گا، جنم لیتا رہوں گا، اور میں مرتا رہوں گا، جنم لیتا رہوں گا، اور کرتے جس دن میں ہندوؤں میں آپ پیدا ہو گیا، اس دن میں مہاکال کو پہچان لوں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یا تو یہ مہاکال یا تو بار بار جنم دے کر
اور جب تک کہ میں اس کو پہچان نہیں لیتا تب تک وہ مجھے جہنم دیتا رہے گا۔ پھر جہنم کا کیا مقصد ہے بنانے کا؟ جہنم بنائی کس لیے، کیوں بنائی؟ اور بنا بھی لی چلو، پھر ان ہندوؤں کے لیے بنائی ہے جو قتل وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی انڈین آرمی کا کوئی جگہ نہیں میرے نزدیک، وہ سب کی سب جہنم میں ہی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے کشمیر پر اتنے عرصے سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کوئی کسی کے جگہ کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو، آپ کے مہاکال نے ساری دنیا کو سب کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اس پر سب کا حق ہے۔ اس پر کسی مودی کا، کسی ایک بندے، کسی ایک گورنمنٹ میں آنے والے کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہے۔ کشمیر کسی گورنمنٹ میں آنے والے کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ والسلام، اللہ حافظ۔ اب اگلی ویڈیو مزید جب جیسے ہی بات چیت ہوتی ہے تو پھر پیش کروں گا۔